دونوں پہاڑ ناپو اور تولو، جب تولنے لگے گا تو آگ اسے جلا ڈالے گی۔ غور فرمائیے، مختصر سی زندگی میں چند فانی سکے حاصل کرنے کے لیے اگر ڈنڈی ماری تو کس قدر شدید عذاب کی وعید ہے۔ آج معمولی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو جہنم میں آگ کے پہاڑوں کی تپش کس طرح سہی جا سکے گی۔ خدا اپنے حال پر رحم کرتے ہوئے مال کی حوث سے دور رہیے، ورنہ مال غیر حلال دونوں جہانوں میں وبال ہی وبال ثابت ہوگا۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے گناہوں سے توبہ کی، پھر 70 سال مسلسل عبادت کرتا رہا، رات جاگتا، دن میں روزہ رکھتا، نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا، نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعض دوستوں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے بتایا، اللہ نے میرا حساب لیا، پھر سارے گناہ بخش دیے، مگر ایک لکڑی جس کا میں نے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کیا تھا، خلال والی چھوٹی سی لکڑی، اور یہ معاملہ حقوق العباد کا تھا اور وہ معاف کروانا رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے، ایک خلال کی چھوٹی سی لکڑی کی وجہ سے میں اب تک جنت سے روک دیا گیا۔ تھرا اٹھیے، لرز جائیے کہ ایک عابد و زاہد 70 سال عبادت میں گزارنے والا، سچی توبہ کرنے کے بعد ساری زندگی عبادت میں گزاری، نیک بندہ، صرف اور صرف اس لیے جنت سے روک دیا گیا کہ اس نے ایک خلال مالک کی اجازت کے بغیر استعمال کیا تھا، اور پھر معاف کروائے بغیر اس کا انتقال ہو گیا۔ ذرا سوچئے، اب ایک دن کی تو بات ہی کیا ہے، آج کل تو لوگ بڑی بڑی قیمتی امانتیں ہڑپ کر جاتے ہیں، ڈکار تک نہیں لیتے۔ حقوق العباد کا معاملہ نہایت سخت ہے۔ اگر کسی بندے کا مال دبا لیا، اس کو گالی دے دی، آنکھ دکھا کر ڈرایا، کسی کو دھمکایا، ڈانٹ ڈپٹ کی جس سے اس کا دل دکھا، الغرض کسی طرح بھی بے اجازت شرعی اس کی دل آزاری کی یا قرضہ دبا لیا، بلکہ بلا اجازت قرض خواہ یا بغیر صحیح مجبوری کے قرض کی ادائیگی میں تاخیر کر دی، یہ سب بندوں کی حق تلفیاں ہیں۔ امام غزالی کی میں سعادت میں نقل کرتے ہیں، جو شخص قرض لیتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں اچھی طرح قرض ادا کر لوں گا، کیونکہ پہلے نیت ہوتی ہے کہ مہینے کا وعدہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کون سا ہم نے دینا ہے، دیکھیں گے جب ہوا دے دیں گے، 6 مہینے سال پیسے استعمال کریں گے، بعد میں دیکھا جائے گا دیتے ہیں نہیں دیتے، کیونکہ پہلے نیت ہوتی ہے کہ دینے کوئی نہیں۔ تو جو شخص قرض لیتے وقت یہ نیت کر لے کہ میں اسے ادا کر دوں گا، تو اللہ اس کی حفاظت کے لیے چند فرشتے مقرر فرما دیتا ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اس کا قرض ادا ہو جائے۔ فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اس کا قرض ادا ہو جائے، فرشتے دعا کریں گے تو قرض ادا ہو ہی جائے گا، اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دے گا۔ اور اگر قرض دار قرض ادا کر سکتا ہو تو قرض خواہ کی مرضی کے بغیر اگر ایک گھڑی بھر بھی تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا اور ظالم قرار پائے گا۔ ایک گھڑی بھی تاخیر کرے گا، ایک سیکنڈ بھی لیٹ کرے گا، جو اس نے دن طے کیا کہ میں فلاں دن قرضہ واپس کر دوں گا، اور اس سے اس نے ایک لمحہ، ایک سیکنڈ آگے کر دیا، اب اس کا گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ خواہ روزے کی حالت میں ہو تو بھی گناہ لکھا جائے گا، سو رہا ہو تو بھی اس کے گناہوں کا میٹر چل رہا ہوگا، اللہ کی لعنت اتر رہی ہوگی۔ یہ گناہ تو ایسا ہے کہ نیند کی حالت میں بھی ساتھ رہتا ہے، ہر وقت گناہوں کا میٹر چلتا رہتا ہے۔ اب ہم غور کریں کہ ہم نے کتنوں کے پیسے دبائے، کتنوں کا مال دبایا، کتنوں کی حق تلفیاں کی، ایک روٹین بن چکی ہے، کسی کا مال لے کر نہ دینا، دیر سے دینا، ایک روٹین کی بات ہے، لیکن ہمارے سر سوتے ہوئے بھی گناہ چڑھ رہے ہیں، روزے کی حالت میں بھی گناہ لکھے جا رہے ہیں۔ اگر اپنا سامان بیچ کر قرض ادا کر سکتے ہیں تو تب سامان بیچنا پڑے گا۔ سامان ہم کہتے ہیں اب ہے ہی نہیں، کچھ نہیں، کہاں سے قرض ادا کریں؟ بھائی ہے نہیں، گھر میں غور کریں کتنی چیزیں پڑی ہوں گی، بیچ کے دیں، گھر بیچ دیں، زمین بیچ دیں، قرض تو دینے۔ گناہ زیادہ یہ شدید ہے، اس کی پکڑ زیادہ سخت ہے، اللہ کا عذاب سخت ہے، تو بہتر ہے اپنی ہر چیز بیچ کے قرض ادا کیا جائے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو گناہ گار ہے۔ اس کا یہ فعل کبیرہ گناہوں میں سے ہے، مگر لوگ اسے معمولی خیال کرتے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے قرضے کی ادائیگی میں سستی اور جھوٹے
حیل و حجت کرنے والے شخص زید کے بارے میں استفسار ہوا تو آپ نے فرمایا زید فاسق و فاجر ہے، مرتکب کبائر ہے، ظالم ہے، کذاب ہے، مستحق عذاب ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا القابات اپنے لیے چاہتا ہے؟ اگر اس حالت میں مر گیا اور قرض لوگوں کا اس پر باقی رہا، اس کی نیکیاں ان قرض خواہوں کے مطالبے میں دی جائیں گی۔ اور کیوں کر دی جائیں گی، یعنی کس طرح دی جائیں گی، یہ بھی سن لیجیے۔ تقریباً 3 پیسہ قرض، اس کے بدلے میں 700 باجماعت نمازیں دینی پڑیں گی۔ 3 پیسے قرض کا یہ بوال ہے، تو جو لاکھوں کروڑوں ہڑپ کر جاتے ہیں ان کا کیا حال ہو؟ اللہ، 700 باجماعت نمازیں، وہ بھی قبول شدہ، قبول ہوئی ہوئی نمازیں دینی پڑیں گی۔ جب اس قرض دبا لینے والے کے پاس نیکیاں نہ رہیں گی، نمازیں بھی نہیں ہیں، نیکیاں بھی نہیں ہیں، اب ان کے گناہوں کا بوجھ اس کے سر پہ ڈال دیا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دنیا میں کسی پر ذرا برابر ظلم کرنے والا بھی جب تک مظلوم کو راضی نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کی خلاصی نہیں ہوگی، چھٹکارا ناممکن ہے۔ ہاں، اللہ اگر چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے قیامت کے روز ظالم مظلوم میں صلح کروا دے گا۔ بصورت دیگر اس مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اگر اس سے بھی مظلوم یا مظلومین کے حقوق ادا نہ ہوئے تو مظلومین کے گناہ ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے اور جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے استفسار فرمایا کہ تم میں سے مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جس کے پاس مال نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو، ہم اسے غریب سمجھتے ہیں، وہ مفلس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس ترین وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے، زکوٰۃ تو لے کر آئے گا، مگر ساتھ ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کی دل آزاری کی ہوگی، کسی کا قرضہ دبایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، اس کو مارا ہوگا، اس کو ڈانٹا ہوگا، اس کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھا ہوگا، تو اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی۔ پس اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مزید حقدار ابھی باقی ہوں گے تو بدلے میں ان مظلوموں کی گناہ لے کر اس ظالم پر ڈالے جائیں گے، پھر اس ظالم شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہاں ظالم سے یہ مراد نہیں ہے کہ قاتل ہی ظالم ہوتا ہے، ڈاکو ہی ظالم ہے، یا مار داڑ کرنے والا ہی ظالم ہے، بلکہ جس نے بظاہر چھوٹی سی بھی حق تلفی کی وہ ظالم ہے۔ مثلا کسی نے 1 روپے کسی کا دبا لیا، وہ ظالم ہے۔ مذاق اڑایا، وہ ظالم ہے۔ بلا اجازت کسی کو غصے سے دیکھ لیا، ڈانٹ دیا، وہ ظالم ہے۔ کسی کو گھور کر دل دکھایا، وہ بھی ظالم ہے۔ اب یہ جدا بات ہے کہ جس پر اس طرح کے ظلم ہوئے اس مظلوم نے بھی اس ظالم کی بعض حق تلفیاں کی ہوں، اس صورتحال میں دونوں ایک دوسرے کے حق میں جدا جدا معاملات میں ظالم بھی ہیں، مظلوم بھی۔ سیدنا عبداللہ انیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا کوئی دوزخی دوزخ میں اور کوئی جنتی جنت میں داخل نہ ہو جب تک وہ حقوق العباد کا بدلہ ادا نہ کر دے۔ یعنی جس کسی کا حق جس نے دبایا ہو اس کا فیصلہ ہونے تک دوزخ یا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کی حق تلفی سے بچا، اور اس سلسلے میں جو کچھ کوتاہیاں ہو چکی ہیں ان سے سچی توبہ کرنے اور انہیں آپس میں معاف کروا لینے کی توفیق مرحمت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔